اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى اخوات الحسین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وقال الامام علی بن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات پڑھیے سارے مل کے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تعداد کافی ہے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے یہ نعرہ ہماری پہچان ہے یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری نیتوں کی پہچان ہماری حیثیتوں کی پہچان ہماری ذہنیتوں کی پہچان اس علاقے والوں تمہاری چپ کی قسم ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان ہمارے والدین کی شرافت کی پہچان مل کے نعرہ حیدری بار دیگر حیدری برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے وجود کو خمیر غدیر سے عشق امیر میں ڈالا ہے اور حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس در پہ جو در علم کا در ہے جو در ہدایت کا در ہے جو در شرافت کا در ہے جو در نجابت کا در ہے جو در ولایت کا در ہے جو در نبوت کا در ہے جو در رسالت کا در ہے جو در امامت کا در ہے جو در شہادت کا در ہے جو در سخاوت کا در ہے جو در سعادت کا در ہے جو در کرامت کا در ہے جو در نجابت کا در ہے ایک جملے میں بات مکمل کروں یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا مل کے استقبالیہ نعرہ حیدری علی مولا یہ وہ در ہے جہاں بندہ در بدر نہیں ہوتا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی کا در عطا کیا ورنہ نہ جانے ہمیں کتنے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی دنیا کی ٹھوکروں سے بچاتا ہے ایک دروازہ اور وہ دروازہ بس ولایت علی کا دروازہ ہے میرا دل ہے آج میں آپ کو ایک قصیدہ سناؤں ہے دل پیچھے والوں کی مرضی ہے اس محلے والے پریشان بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا قصیدہ کیسے پڑھیں گے قصیدہ پڑھنے کے لیے سوزیوں کا ہونا ضروری ہے یاد رکھنا یہ وہ در ہے جس در کا ذاکر خود کبریا ہے لیکن میری مجبوری ہے میں نے وہ قصیدہ نہیں پڑھنا جو گانے کی طرز پہ ہو میں نے وہ قصیدہ پڑھنا ہے جو معصوم نے پڑھا ہے سب کا دل قصیدہ پڑھا جائے موضوع ہے ولایت علی خطیب ہے سید سجاد ہے دل آپ کا دیکھیں میں علی وہ پڑھوں گا جتنا میں علی کو جانتا ہوں
کوئی بھی منبر پہ آنے والے علی کو اتنا پڑے گا جتنا اس نے علی کو سمجھا ہے. خبردار کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں نے سارا علی سمجھ لیا. نہیں نہیں، محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. مل کے حیدری. تو میں ایک جملہ کہوں گا، علی کو یا محمد جانے، علی کو یا علی کا خالق جانے، یا وہ جانے جو علی جیسے ہیں. آج علی جیسے ہی کی زبان سے میں علی پڑھوں گا. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. ایک مرتبہ آپ کے میرے چوتھے مولا حالت نماز میں تھے، نماز سے فارغ ہوئے، مصلی عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے. اپنے بیٹے مولا باقر سے فرمائے باقر جاؤ میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ لے کر آؤ. علی کی عبادتیں زین العابدین نے جب سامنے رکھی فرمایا خدا کی قسم میں علی جیسا نہیں ہوں، میں علی جیسا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو علی کا بیٹا ہے، جو علی کا پوتا ہے، جو خود بھی علی ہے، جو علی جیسا ہے. مگر کیا فرمایا؟ میں علی جیسا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جو علی جیسا ہے. کیا کہا؟ میں علی جیسا نہیں. مجھے نہیں پتا تم کیا سنتے ہو. میں پہلی مرتبہ آیا، پہلا جملہ پڑھوں گا، تمہاری سماعتوں کی امتحان لوں گا. نبی کے نواسے نے، علی کے پوتے نے، حسین کے بیٹے نے فرمایا میں علی جیسا نہیں. تو مجھے جملہ کہنے دو، جب علی جیسا نہیں تو ایسا ویسا علی جیسا کیسے؟ جیو مولا سلامت رکھے. علی سے سنو کہ علی کیا ہے. خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں مولا سجاد کا، ہے دل پیشے والوں کا. دیکھیے جہاں بھی کوئی مجلس ہوتی ہے مقام دیکھا جاتا ہے کہاں ہوئی، خطیب دیکھا جاتا ہے کس نے پڑھی، موضوع کیا ہے، کس پہ پڑھی. یہ کربلا کے بعد پہلی مجلس، مقام دربار یزید، خطیب سید سجاد، موضوع ولایت علی، کائنات کا سب سے بڑا مبلغ ولایت. اور کمال یہ ہے کہ اس پورے خطبے میں مولا نے اپنے دادا علی کے 99 فضائل پڑھے. پڑھوں آپ کے سامنے؟ مجھے بھی جلدی ہے لیکن آپ پہ چھوڑتا ہوں، سنتے ہو تو پڑھتا ہوں. یزید کا دربار، تخت پہ ملعون، سامنے بظاہر قیدی. لوگوں نے سمجھا تھا قیدی ہے، ایسا قیدی تھا جس نے یزید کو قید کر کے مارا ہے. خدا کی قسم یہ بظاہر کڑیاں تھیں، وگرنہ سجاد چاہے تو یہاں کچھ بھی نہیں رہ سکتا. مولا سجاد سامنے کھڑے ہیں. اس یزید نے ایک کرائے کے خطیب کو بلند جگہ پہ کھڑا کیا اور اس سے کہنے لگا میرے فضائل پڑھو. تھا جو کرائے کا، اور یزید کے فضائل پڑھنے شروع کیے. ہاشمی ہار گئے، بنو امیہ جیت گئے. یزید جیت گیا، حسین ہار گیا. جب اس نے کہا نا یزید جیتا حسین ہارا، تو کو سلاسل میں بندھا ہوا سجاد سر اٹھا کے فرمانے لگے خبردار، یہ خیال نہ کرنا کہ تو جیتا ہم ہارے. یہی چاہتا تھا نا آذانیں مٹ جائیں. ابھی تیرے ہی دربار سے آذان نہ دلواؤں تو مجھے سجاد نہ کہنا. ماشاءاللہ. اس نے کرائے کے خطیب نے یزید کے فضائل پڑھے. آقا نے فرمایا یزید، اب دیکھیے یہ شاعر کی شاعری نہیں، خطیب کی خطابت نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، من وان جو عبارت کتاب میں ہے وہی پڑھنے لگا ہوں. مولا نے یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا اے یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ نہیں یہ کیا سن رہے ہیں؟ میں سجاد پڑھ رہا ہوں، سجاد کی زبان سے علی پڑھ رہا ہوں.
کیا فرمایا؟ اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ تھا منبر، کہا لکڑیوں کا ڈھیر۔ یہ آل محمد کا اپنا مزاج ہے، منبر بنانے پہ آئیں تو پلانوں کا بناتے ہیں۔ یا علی یا علی، منبر نہ مانے تو منبر کو بھی منبر نہیں کہتے۔ پتا چلا ہر وہ منبر جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر ہے۔ علی مولا لکڑی کا ڈھیر ہے۔ اجازت میں آؤں؟ اس نے میرے مولا کو کوئی اجازت نہیں دی، اگنور کیا۔ ساتھ والوں نے شانہ ہلا کے کہا دے دے اجازت، یہ کیا بولے گا؟ قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے۔ اس علاقے والوں فضائل وہ کیا جو اپنے پڑھیں، فضائل وہ ہے جو دشمن پڑھے۔ آہستہ سے کہتا ہے اسے عام قیدی نہ سمجھو، میں جانتا ہوں۔ انہو من اہل بیت قد زق العلم زقن زقا، یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، علم پلاتی ہے۔ اسے عام نہ سمجھو، یہ خطیب ممبر سلونی کا پوتا ہے، یہ خطیب نو کے سنا کا بیٹا ہے۔ آپ صلوات پڑھیں، میں خطبہ شروع کروں۔ ہے اجازت؟ پیچھے والوں کی ہے مرضی؟ اچھا، آخر کار یہ مجبور ہو گیا کہ اجازت دے۔ آپ توجہ میری جانب رکھیں، مجبور ہو گیا کہ اجازت دینا پڑے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، آ جائیے۔ اب میرے مولا نے چلنا شروع کیا، یوں لگ رہا تھا سجاد نہیں چل رہے، فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے۔ سجاد نہیں چل رہے، عباس دریا پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ مولا چلتے چلتے اسی بلند جگہ پہ آئے۔ پہلا فکرہ آقا نے اس کرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ سنبھالیے گا میرے مولا کا جملہ، یہ داد جو مجھے ملنی تھی مل گئی، اب مجھے نہیں ملنی ہے، داد میرے مولا کو جائے گی، کیونکہ جملے میرے آقا کے ہیں۔ میرا مولا میری باری تو انہوں نے کنجوسی کر لی، اب آپ جانے مومن جانے۔ مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الخاطب ویلک اشتریتا رضات المخلوق بسخط الخالق، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ پتا چلا خطیب دو طرح کے ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی۔ معیار مولا نے دیا جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کرے، وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو اور 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہے۔ اللہ اکبر۔ شامیوں، جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم یہ وہ قصیدہ تھا علی کا، نہ اس سے پہلے کوئی پڑھ سکا، نہ قیامت تک کوئی پڑھ سکے گا۔ وہ منبر کے جہاں کئی سال علی پہ سب ہوتا رہا، اسی منبر کے سامنے علی کا وارث کھڑا، اور اسی دربار میں علی علی کروا کے سجاد نے بتا دیا منبر والا بھی مر گیا، منبر بھی مٹے گا، علی کل بھی علی تھا، علی اب بھی علی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو شامیوں، کرو شروع خطبہ، سنو گے ایسے ہی سنو گے جیسے ابھی تک سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي۔ أيها الناس، أنا ابن مكة ومنا، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل ركن بأطراف الرداء،
انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، انا ابن خیر من تزر ورتدا، انا ابن خیر من انتعل واحتفا، انا ابن خیر من طاف وسعا، انا ابن خیر من حج ولبا، انا ابن من اسری به الى المسجد الاقصى، انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى. ایها الناس، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمة الزہرا، انا ابن خدیجة الکبریٰ، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ بطرفت عین. انا ابن صالح المؤمنین، انا ابن وارث النبیین، انا ابن امیر المؤمنین، انا ابن امام المتقین، انا ابن قاتل المشرکین، انا ابن امام المواحدین، انا ابن قاتل الناقصین والقاسطین والمارقین، انا ابن ناصر دین اللہ، انا ابن ولی اللہ، انا ابن وصی رسول اللہ، انا ابن حبل اللہ المتین، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، انا ابن بہلول زکی خیبری بدری مکی مدنی ہاشمی محمدی حیدری، انا ابن ابی سبتین الحسن والحسین، انا ابن مطلوب علی کل طالب غالب علی کل غالب، ذاکا جدی علی ابن ابی. مل کے علی حق علی حیدری. یوں لگ رہا تھا دربار شام میں لسان سجاد نہیں چل رہی، ذوالفقار حیدری چل رہی ہے. علی مولا. اس خطبے نے یزید کی شاہی کو سجاد کے قدموں تلے رون دیا. دو خطبے بڑے مقبول ہیں شام میں، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ. دونوں خطبوں میں فرق سنیں گے کیا ہے؟ سجاد سارے خطبے میں یہ بتاتے رہے پہچانو ہم کون ہیں، علی کی بیٹی یہ بتاتی رہی پہچان تو کون ہے. اگر دل ہو تو میں بی بی کے خطبے کی ایک جھلک پڑھوں. بظاہر قیدن تھی، وہ بادشاہ بن کے بیٹھا تھا. بی بی نے پہلا فکر ایسا پڑھا، وہیں پہ کانپنے لگا، پتہ نہیں چل رہا تھا یہ قیدن ہے یا یہ قیدی ہے. بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. ہائے ہائے ہائے. فواللہ فقید قیدکا وسع سعیکا وناصب جہدکا لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، لیکن میں علی کی بیٹی پر سر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تو مرد آباد رہے گا، میرا حسین زندہ باد. نہیں ایسے نہیں. بی بی کے خطبے کی صداقت پر دونوں بازو بلند کر کے مل کے کہیے لبیک یا حسین. سید سجاد نے بتایا ہم کون، بی بی نے بتایا تو کون. جملہ بدل کے کہہ دوں، سجاد نے بتایا کہ تولا کیا ہوتا ہے، بی بی نے بتایا تبرہ کیا ہوتا ہے. دشمنوں کے ہجوم میں حسین کے قاتلوں پہ تبرہ کرنا سنت زینب ہے، سنت زینب ہے. اور آپ دیکھیے کل کا واقعہ سیالکوٹ میں جو پیش آیا، کیونکہ میں بھی سیالکوٹی ہوں، میرے بات پڑھنے والے بھی سیالکوٹی ہیں، تو پھر حق بنتا ہے کہ سیالکوٹ کا تھوڑا ذکر کیا جائے. وہ سیالکوٹ کا ذکر نہیں، وہ پوری شیعہ قوم کا ذکر ہے. 40 کا جلوس تھا، سامنے سے اتنے بڑے بڑے عصا لے کے، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے.
یہ یزید کے وکیل مسلمانوں میں ہی کیوں ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ سامنے کھڑے ہو گئے، مجھے ثابت کر کے دیجئے پورے پاکستان یا پوری دنیا میں جب عزاداری کا جلوس نکلتا ہے، کسی ماتمی نے صحابہ کو برا بھلا کہا ہو، ہماری زبان پہ بس ایک نعرہ لبیک یا حسین، اور حسین کے جلوس کے سامنے یقیناً باطل کا جلوس یزید کا آئے گا۔ اور ان صاحب نے، وہ جو سامنے آئے تھے، انہوں نے صحابہ کے نام لینے شروع کیے، صحابہ کے دشمن پہ لعنت بے شمار۔ انہوں نے کہا بھائی ہم قائل ہیں اس بات کے، صحابہ کے دشمن پہ بھی لعنت بے شمار، بطول کے دشمن پہ بھی لعنت بے شمار، جو عمار یاسر کا دشمن اس پہ بھی لعنت، جو بلال حبشی کا دشمن اس پہ بھی لعنت، جو میسا میں تمار کا دشمن اس پہ بھی لعنت، صحابہ کے منکروں پہ لعنت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر سب کو مانتے ہیں پھر صحابہ کے دشمنوں پہ بھی لعنت، پھر اہل بیت کے دشمنوں پہ بھی لعنت۔ یہ تجھے صحابہ کی اتنی تکلیف نہیں، تو نے بچانا کسی اور کو ہے۔ بچے پکڑے جائیں نا، پھر تھانوں میں پوچھا جاتا ہے بتا تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا خاندان کون سا ہے۔ میں پہلے سوچتا تھا چوری اس نے کی، قتل اس نے کیا، تھانے میں یہ کیوں پوچھا جاتا ہے باپ کون تھا، دادا کا نام کیا ہے۔ تھانے والے تلاش کرتے ہیں کہیں خاندانی چور تو نہیں ہے، کہیں خاندانی قاتل تو نہیں، یزید نہیں بچے گا۔ یہاں بچاؤ گے، آگے فرشتے پوچھیں گے تو کون، تیرا باپ کون، تیرا دادا کون، تیری دادی کون، نتیجہ نکلے گا یہ اسی کا پوتا ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ دادی ہندہ ہو تو پوتے یزید ہوتے ہیں، دادی بنت اسد ہو تو پوتا حسین ہوتا ہے۔ علی مولا، علی مولا۔ یزید کی وکالت کرنی ہے تو کھل کے کریں، یہ کیا وکالت یزید کی بینر صحابہ کے، کم از کم پیر بندہ اس کو تو مانے جس کا کھل کے ذکر کر سکے۔ ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ، تو بھی یزید رکھ۔ نہیں رکھے گا کوئی بھی، نہیں رکھے گا کوئی بھی۔ اور آپ جوانوں کو، ماتمیوں کو میرا سلام، جنہوں نے کل کے دن یہ ثابت کیا کہ پاکستان یزیدیوں کا نہیں حسینیوں کا ہے۔ ہاں، کربلا جاتے ہوئے رکاوٹیں پیش آئیں زائرین کے راستے میں، پاکستان کربلا بنے گا، کہاں کہاں سے ذکر حسین کو روکا جائے گا۔ تو مولا سجاد نے کیا فرمایا؟ پہچانو ہم کون ہیں۔ دل ہو تو میں مولا کے خطبے کا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھ دوں۔ اوتینا ستن وفضلنا بسبعن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی، 7 فضیلتیں تھیں، باقی فضیلتیں بعد میں ہیں، پہلے فقرے میں 7 فضیلتیں۔ چیزیں کتنی؟ 6، فضیلتیں کتنی؟ 7۔ آقا نے چیزوں کو الگ گنوایا، فضیلتوں کو الگ گنوایا۔ اس کا مطلب میرے مولا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، جاگنا جاگنا، جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں۔ سنیں گے چیزیں کون سی ہیں؟ آقا نے فرمایا اوتینا العلم، اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی نا ان میں سے ایک علم ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں، بچوں کو سمجھانا پڑے گا۔ علم چیز ہے سجاد کی نگاہ میں، ہمارے لیے فضیلت ہے۔ اب آپ نیچے بیٹھے، مجھے آپ نے ممبر پہ بٹھایا، کیا وجہ؟ آپ نے سمجھا اس بندے کے پاس علم ہے،
جبکہ میں تو طالب علم ہوں، آل محمد کے گھر کا بھکاری، جو ملتا ہے آپ کو آ کے پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی علم کو فضیلت سمجھا جاتا ہے۔ چلو میں بات اور آسان کروں، بزم ملائکہ میں جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، وہ کیا تھا جو آدم کے پاس تھا ملائکہ کے پاس نہیں تھا؟ علم۔ تو جملہ کہنے دو، جو آدم کی فضیلت تھا وہ سجاد کے گھر کی چیز تھا۔ صلوات پڑھیں سید کی آمد پہ بابا سے۔ بار دیگر صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ۔ ہے اجازت فراز بھائی بات مکمل کرو۔ کتنی چیزیں؟ 6۔ فضیلتیں کتنی؟ 7۔ اوتین بس بات مکمل کروں، زیادہ لمبی تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ اوتین العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ شامیوں، جو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی، ان میں ایک علم ہے، ایک حلم ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ اللہ نے ہماری محبت کو رکھا۔ ممکن ہے میں یہاں سے نکلوں اور کوئی صاحب مجھے پکڑ لیں اور کہیں کہ قبلہ آپ ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں۔ کیا ڈنڈی ماری بھائی؟ عربی میں تو ماؤں کی ہے ہی نہیں، عربی متن میں ماؤں کی عربی ہے ہی نہیں، عربی ہے والمحبت فی قلوب المومنین۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں محبت کو رکھا، اور آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں۔ بھائی عربی مجھے بھی آتی ہے اور ترجمہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں مومن وہی ہوتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، بد کردار ماؤں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے۔ میرا جملہ ہوتے دیوار پہ دے مارتے، میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی، مرد مجاہد، مرد کلندر، ابو ذر غفاری، جندب ابن جنادہ، بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے کچھ لوگوں کے گھروں کے آگے آ کے کل باب کر کے ابو ذر کہا کرتے تھے، ایوہ الناس اما سمیتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ۔ لوگو کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ اگر بچے ولایت نہ مانے، بچوں سے کچھ نہ کہنا، ماؤں کا کردار دیکھو، ماؤں سے پوچھو۔ تو یہاں 4 مصرے مجھے آگے ذہن میں تو بات، ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے۔ چہرے تو کچھ ہلتے ہیں، کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں، ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے۔ در زہرا کا بھکاری، حدیث کسا کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری کہا کرتے تھے، ہم جب بھرے مجمع میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ مومن کون ہے، منافق کون، ہم بس علی کا ذکر کرتے تھے، چہرے بتا دیتے تھے۔ ایک آہستہ سے جملہ کہوں، ذکر علی وہ تھرمامیٹر ہے جس سے خاندانی بخار کا پتہ چل جاتا ہے۔ 6 چیزیں، 7 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت، اب خود سوچئے کہ جس امام کی نگاہ میں علم چیز ہے، اس کی نگاہ میں فضیلت کیا ہوگی؟ مولا نے فرمایا وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ۔ اور شامیوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، وہ تمہارا نہیں، ہمارا نانا ہے۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر کوئی اور نہیں، میرا دادا علی ہے۔ وَمِنَّ الطَّيَّارِ،
जन्नत में दो परों से परवाज करने वाला जाफर तैयार भी मेरे घर में है। व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल ही, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में है, रसूल का शेर भी मेरे घर में है। पीछे वाले परेशान हो गए, ये कौन से शेरों की बातें हो रही हैं? भाई रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सिबतैन हसन हुसैन मेरे घर में। फिर आका ने चारों तरफ देख के फरमाया, मन आरफनी फ़क़द आरफनी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है। वमन लम यारिफनी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी, और जो नहीं जानता, आओ मैं अपना हसब भी बताऊं, मैं अपना नसब भी बताऊं। अल्लाह दर्जात बुलंद करे अल्लामा सैयदुल उलमा अल्लामा नक्कन किबला के, कमाल फ़िक्रा यहाँ उनका। हमने बुज़ुर्गों से सुना, वो फरमाते थे कि अल्लामा यहाँ जुमला फरमाते थे कि ये जो आका ने फरमाया ना, आओ मैं अपना हसब भी बताऊँ अपना नसब भी बताऊँ, ये दावा पूरे दरबार में सज्जाद के सिवा और कोई कर भी नहीं सकता था। खुतबा बड़ा तवील है, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, इक्तिबासात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अना बनु मक्का व मीना, मैं मक्का व मीना का बेटा। अना बनु ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा। अना बनु मन हमला रुकना बि अतराफ़ रिदा, मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार हो के रुकने जमानी काबे के करीब आया। अना बनु मन सल्ला बि मलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। यहाँ रुकना पड़ेगा। रसूल मेराज की रात तशरीफ़ ले गए, जिब्राइल साथियों समेत हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह आप नमाज़ पढ़ाएं, हम आपके पीछे पढ़ते हैं। रसूल ने पढ़ाई, जबरील और बाकी मलाइका ने रसूल के पीछे नमाज पढ़ी। मैं अर्ज़ करूँगा, जबरील फ़जीलत आपकी भी कम नहीं, जबरील गुनहगार मखलूक तो नहीं, मासूम है, मलक बल्कि सैयदुल मलाइका। ए जबरील तू फरिश्तों का सरदार है, तू आगे आ जा, मोहम्मद पीछे चले जाएं। आवाज़ आएगी मोहसिन काज़मी, ख़बरदार फरिश्तों का सरदार हूँ, इसके दर का नौकर हूँ, नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे हैं। जुमला कहने दो आखिरी बंदे तक। अरे जब जबरील की जुर्रत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए, तो कमियों के बेटों की क्या औकात। जब जबरील की जुर्रत नहीं, अना बनु मन सल्ला बेमलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। अना बनु मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा का बेटा। अना बनु अली अनिल मुर्तज़ा, मैं शेर खुदा का बेटा। अना बनु फ़ातिमत ज़हरा, मैं सैयदा ताहिरा कुबरा का बेटा। अना बनु खदीजतल कुबरा, और शामियों जिसका कर्जा माफ़ करवाने के लिए कलमे पढ़ते रहे, मैं उसी का बेटा हूँ, मैं मलिकतुल अरब का बेटा हूँ। और यहाँ एक जुमला मैं कहूँगा बच्चों के लिए, बीबी खदीजा की अज़मत में अगर आपका दिल हो तो एक जुमला बीबी की शान में। ये जो आपको निसाब की किताबों में बच्चों पढ़ाया गया कि बीबी की उम्र थी 40 साल जब रसूल के अक़द में आई, ख़बरदार ये गलत है, गलत है, गलत ना माने मेरी बात, कीजिए तहकीक। 40 साल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल थी बस। ये शान खदीजा घटाने के लिए उम्र को बढ़ाते हैं, एज को बढ़ा देते हैं। 40 साल थी। अच्छा फिर नहीं, वो बेवा थी, पहले किसी से अक़्द हुआ, वो दुनिया से चला गया, या तलाक हुई, बाद में रसूल के अक़्द में आई। जाहिलो, मैं यहाँ अपनी अकीदत का जुमला कहूँगा, सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। जिस सदफ में अल्लाह ने गोहर इस्मत को रखना हो, उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता। कंवारी थी बीबी जब अक़्द पैगंबर में आई।
خیر میں سارا خطبہ چھوڑ رہا ہوں، ایک جملہ جو مجھے بڑا پسند ہے اور یہاں نہیں پڑھوں گا ترجمہ اس کا، تو میں ساری رات سارا دن میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا کہ جب خریدار بیٹھے تھے، انا ابن امیر المومنین، میں مومنوں کے امیر کا بیٹا، انا ابن امام المتقین، میں متقین کے امام کا بیٹا، انا ابن قاتل المشرکین، میں مشرکوں کے قاتل کا بیٹا، انا ابن وارث النبیین، یہ جنہوں نے کہا تھا کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، سجاد نے بتا دیا تو ایک نبی کا کہہ رہا ہے، میرا علی سارے نبیوں کا وارث ہے۔ فکرہ سنو، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ یہ ترجمہ کرنے سے پہلے میں تشریح کروں گا تاکہ ہر خاص و عام کے ذہن کی دہلیز پہ میری بات اتر جائے۔ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، سنبھل کے سنیے گا۔ جو سفید ریش بزرگان تشریف فرما ہے، آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں جو تیر انداز ہوتے تھے، تیر چلانے والے، ان کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری تھا، ایک تیر، ایک کمان، یہ آخری جملہ، تیر، کمان جس کے اندر تیر ڈال کے نشانہ لگاتے تھے، اور ایک ترکش، وہ بیگ، وہ تھیلا جو یہاں ڈالتے تھے، ایک ایک کر کے تیر نکالتے، کمان میں جوڑتے اور نشانہ لگاتے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3، تیر، کمان، ترکش، یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ترجمے کا میں ضامن، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے۔ علی پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیا ہوا سجاد کو، ایک جملہ پڑھا، پورے دربار میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جب سید نے فرمایا انا ابن مقتول بارض کربلا، میں اس کا بیٹا جسے کربلا میں قتل کیا گیا۔ اگلا فقرہ سنیں گے، انا ابن مذبوح بکربلا عطشانا، میں اس کا بیٹا جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ رونے والوں، پشت فضا پہ کھڑی تھی عالیہ، اگلا فقرہ پڑھا، تڑپ کے کہتی ہے اماں ہٹ جا اب میں بولوں گی۔ جب سجاد نے فرمایا لوگوں، میں اس کا بیٹا جسے 70 قدم پہ بہن دیکھتی رہی، میں اس کا بیٹا جس کا امامہ کوئی لوٹ کے لے گیا، میں اس کا بیٹا جس کو اجڑتے بہن نے دیکھا۔ 1 سے 1.5 منٹ سنو عزادارو، ابھی خیموں میں آگ نہ لگی تھی۔ تم سنتے رہتے ہو نا، امت نے حسین کو بڑا مارا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، معاف کرنا، اتنا زندہ حسین نہیں مارا جتنا ظالموں نے مارنے کے بعد مارا تھا۔ خیمے میں بیٹھی تھی بنت علی، اچانک چھنکار کی آواز آئی، بی بی فضہ سے کہنے لگی اماں یہ آواز کیسی ہے؟ بی بی نے کہا آقا زادی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، ابھی اعلان ہوا ہے لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ عزادارو دعا کرو کوئی بہن یہ منظر نہ دیکھے، جگر پھٹنا شروع ہو گیا، میرے حسین کی لاش پہ گھوڑے۔ اچانک آواز بند ہو گئی، اماں آواز بند کیوں ہوئی؟ بی بی نے فرمایا علی کی بیٹی ظالم حر کی لاش پہ آ گئے تھے، آگے سے حر کا قبیلہ آ گیا، اس نے کہا تو نے حر کو لاوارث سمجھا ہے، خبردار کوئی حر کی لاش کو پامال نہ کرے۔ فوج وہاں سے ہٹ گئی، اب زینب نے رخ کیا مدینے کی جانب، نانا غلاموں کے وارث آ گئے، اللہ کرے تیرے حسین کا کوئی آ جائے۔ نہیں عزادارو، یہاں سے گھوڑے دوڑے، مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے مشرق۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس غریب پہ جس کی دائیں کی ہڈیاں بائیں کو مل گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔